جی ناظرین، خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو خیریت سے رکھے، محفوظ رکھے، خوش رکھے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ مہینے پہلے JCTV پر جو پروگرام آتا ہے جواب تو ہے، اس میں نے کسی سوال کا جواب دیتے وقت خدا کے بیٹے جن کا ذکر پیدائش 6 باب میں ہے اس کے اوپر گفتگو کی، اور میں نے بتایا کہ ان سے مراد فرشتگان ہیں۔ اور ہوا یہ کہ جب وہ ویڈیو میرے YouTube چینل سے اپلوڈ کی گئی اور اسی طرح سے میرے فیس بک پیج سے بھی اپلوڈ کی گئی تو لوگوں کے مختلف قسم کے اس کے اوپر ریاکشنز آئے۔ بہت سارے لوگوں نے، اکثریت جو تھی لوگوں کی، انہوں نے شکریہ ادا کیا اس لیے کیونکہ وہ اس حوالہ کو لے کر اکثر کنفیوژن کا شکار تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس سے کیا مراد ہے یا اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسا گروہ بھی تھا چند لوگوں کا جنہوں نے جو صحت کے نظریے کو مانتے ہیں، اور اسے آگے میں ایکسپلین کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ نظریہ غلط کیوں ہے۔ جو صحت کے نظریے کے حامی ہیں انہوں نے آ کے عجیب و غریب کامنٹ کیے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھی مطالعہ کم ہے، آپ کو بھی صحیح طرح پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد حتیٰ کہ 17 18 سال کے 16 سال کے جو بچے ہیں وہ آ کر اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے کہ آپ کو بھی اور اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، آپ بہت زیادہ غلط بات کر رہے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں ٹھیک سے علم نہیں ہے، آپ کا علم بہت کم ہے۔ تو خیر چونکہ ڈس ایگریمنٹ تھا نظریاتی طور پہ، تو اس ڈس ایگریمنٹ کو ابھی میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ اچھے الفاظ استعمال کر کے ان کی بات کا اظہار کر رہا ہوں جس طرح سے انہوں نے کی تھی۔ اٹس آبویس کہ میں ویسے نہیں کر سکتا کیمرے کے آگے، کیونکہ ہر عمر کے لوگ سنتے ہیں، بچے بھی سنتے ہیں ویڈیوز اور خواتین بھی سنتی ہیں۔ تو اینی ویز ڈس ایگریمنٹ کا اظہار انہوں نے انسلٹ کے ذریعے کرنے کی جو ہے کوشش کی، لیکن اٹس اوکے، ان کا اپنا ظرف ہے، ہر کسی کا اپنا ظرف ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ لیکن میں ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اینجلولوجی یعنی کہ علم الفرشتگان اور ڈیمونالوجی یعنی کہ علم الشیاطین، یہ 2 سبجیکٹس ان سبجیکٹس میں سے ہیں جو میں پڑھاتا ہوں، میرے ایریاز آف ایکسپرٹیز میں سے ہیں۔ تو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے اس کے اوپر بھی اور پڑھنا چاہیے، یہ ان کی اطلاع کے لیے کہ یہ سبجیکٹس میں پڑھاتا ہوں، اور خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے۔ بہرحال آج اس کے اوپر میں نے یہی سوچا، مناسب جانا کہ اس کے اوپر جو ہے مفصل طور پہ بات کی جائے پیدائش 6 باب کے اوپر، اور دیکھا جائے کہ وہاں پر جو خدا کے بیٹوں کا ذکر ہے ان سے کون مراد ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس حوالے کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے کہ جب روئی زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں، آدمی بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ان دنوں میں زمین پر جب بار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوں گے۔ اچھا، بائی دا وے، اس کے اوپر مزید بات کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں نے جو میں نے بات کی تھی کہ یہ خدا کے بیٹے جو اس حوالے میں ہیں یہ فرشتگان ہیں، اس کے اوپر انہوں نے سوالات اور اعتراضات بھی اس کے اوپر پیش کیے تھے۔ تو یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہ 2 سیگمنٹس میں ہوگی، اس کے 2 حصے ہوں گے، 2 پارٹس ہوں گے۔ پہلے پارٹ میں جو ہے یہ تینوں جو نظریات ہیں، 3 نظریات اس کے حوالے سے پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، ان کے اوپر مفصل بات کی جائے گی، اور دوسری ویڈیو میں جو اعتراضات ان کی طرف سے آئے تھے لوگوں کی طرف سے ان کو ایڈریس کیا جائے گا خدا کے فضل سے۔ تو ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں اس حوالے کے اوپر۔ سب سے پہلے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے نہیں ہو سکتے، اور فرشتے تو ایسے نہیں کرتے، فرشتے تو ویسے نہیں کرتے، ان کو تھوڑا عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لیے کیونکہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا فرشتے ہیں جو آپ فرشتوں کے بارے میں اس طرح کے دعوے کرتے ہیں؟ ایک بات، یا آپ کسی فرشتے کو جانتے ہیں، یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی فرشتہ ہے، یا آپ فرشتوں کے ساتھ رہتے ہیں، یا ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں؟ جب آپ ان ساری چیزوں سے واقفیت ہی نہیں آپ کی، تو پھر آپ کیسے منہ اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ جی فرشتے تو یہ نہیں کر سکتے، فرشتے تو وہ نہیں کر سکتے؟ میں بھی فرشتہ نہیں ہوں، ہم انسان ہیں، تو چونکہ ہم انسان ہیں سب، تو ہمیں انسانوں کی طرح جو ہے وہ باتیں کرنی چاہیے، اور ہمارے لیے جو معیار اور ذریعہ ہے کسی بھی بات کو سمجھنے کا وہ بائبل مقدس ہے۔ تو ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ بائبل مقدس ان معاملات کے بارے میں کیا کہتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ زور لگاتے رہیں اور
یہ کہتے رہے کہ جی فرشتے تو یہ بھی نہیں کر سکتے، فرشتے تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس بات کو لے کر 3 نظریات پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قدیم ادوار کے جو بادشاہ تھے وہ چونکہ اپنی طاقت، جو ان کے پاس طاقت تھی اور اتھارٹی تھی، اس طاقت اور اتھارٹی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو الہ سمجھتے تھے، خدا سمجھتے تھے، تو اس سبب سے ان کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ اور اس میں اکثر جو ہے وہ کچھ نام لیے جاتے ہیں، جیسا کہ گلگامش کی جو ایپک آف گلگامش ہے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے باقی جو یونانی دیوتا ہیں، جو یونانی دیوتا تھے ان کی بات کی جاتی ہے، جیسا کہ ہرکیولس ہے، اور اسی طرح سے جو آدھے انسان اور آدھے خدا تھے۔ تو اگرچہ یہ خدا کے بیٹے نہیں تھے، لیکن میں اب ایکسپلین کروں گا کہ یہ کون تھے۔ یہ نیفلم تھے، جن کا جو خدا کے بیٹوں اور انسان کی بیٹیوں کے ملاپ سے پیدا ہوئے تھے، جو اب نارمل نسل تھی۔ اس کے اوپر آگے میں مفصل بات کروں گا، لیکن جو یہ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، اور یہ مائنورٹی ویو ہے، بہت کم لوگ اس کو مانتے ہیں، گلگامش کی اور جو کہانی ہے، اور جو قدیم جو بادشاہ تھے ان کو کہا جاتا ہے، ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی چونکہ وہ اپنے روب، دبدبے، اپنے طاقت اور اختیار کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، تو اس سبب سے ان کے لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اب دیکھیں اس سارے واقعے کو لکھنے والا کون تھا؟ حضرت موسیٰ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو حضرت موسیٰ ان کے اس بات کی وجہ سے ان کو خدا کے بیٹے کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کہتے تھے اور ان کا روب اور دبدبہ اور اختیار بہت زیادہ تھا لوگوں پر، تو پھر تو حضرت موسیٰ کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو روب اور دبدبہ بھی لوگوں پر رکھتے تھے، تو حضرت موسیٰ نے ان کے لیے لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ یہ الفاظ کیوں استعمال نہیں کیے؟ مثال کے طور پر فرعون کے لیے یہ الفاظ جو ہیں استعمال کرنے چاہیے تھے، کیونکہ اس کا بھی روب اور دبدبہ تھا، وہ ظالم تھا، وہ جابر تھا، لوگوں پر جبر کرتا تھا، تو اس کے لیے بھی کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے یہ والا آرگیومنٹ جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو قدیم بادشاہ اور قدیم دور کے، اس دور کے بادشاہ تھے اور جو حکمران تھے، وہ اصل میں جو یہ یونین تھی، جو یہ ملاپ تھا فرشتوں کے اور انسانوں کے درمیان، ان سے جو پیدا ہونے والی نسل تھی، یہی اصل میں قدیم بادشاہ تھے۔ جتنے بھی دیو ملائی مذاہب ہیں، جیسے کہ ہندو مذہب ہے، اسی طرح سے یونانی مذہب ہے، اسی طرح سے مصری مذہب ہے، اسی طرح سے جو میسوپوٹامیہ کا جو قدیم ہسٹری ہے، مطلب کہ میتھولوجیکل جو ان کی ٹیلز ہیں، اس میں بھی آپ کو سیلاب اور اس سے ملتی جلتی آپ کو ہر کلچر میں، جین مت میں بھی آپ کو یہ والی سٹوری مل جائے گی۔ اب اگر متھ کی آپ بات کریں تو آج کے دور میں متھ سے مراد لیا جاتا ہے صرف افسانے اور کہانیاں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں متھ جو ہے یہ بھی مذہبی سارے واقعات ہیں جن کا مذہب سے تعلق ہے، اگرچہ وہ دوسرے مذاہب ہیں، ان کا جو سامی مذاہب ہیں ان سے تعلق نہیں ہے، جو پیگن ریلیجنز ہیں، جو بت پرستانہ مذاہب ہیں، جن میں اصنام پرستی جو ہے عام ہے، ان سے متھ کا تعلق ہے۔ لیکن متھ اصل میں ہوتی کیا ہے؟ وہی واقعات ہیں جو اصل میں مذہبی کتابوں میں جن کا ذکر ہے، جو تاریخی واقعات ہیں، جیسا کہ نوح کے طوفان کے متعلق آپ پڑھ لیں تو نوح کا طوفان جو ہے، اس کے متعلق آپ کو جو ایپک آف گلگامش ہے اس میں بھی یہ واقعہ ملے گا، آپ کو یونانی مذہب میں بھی یہ واقعہ ملے گا، اسی طرح سے آپ کو مصری جو میتھولوجی ہے اس میں بھی یہ واقعہ ملے گا، ہندو لٹریچر میں بھی آپ کو جو ہے یہ واقعہ ملے گا، جین مت جو ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ واقعہ ملے گا، لیکن الگ طرح سے ملے گا۔ اب ہوتا کیا متھ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سارے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں، ان کو مرچ مسالے لگا کر ان کو لیجنڈری بنا دیا جاتا ہے، ان کے اندر کچھ اضافی ڈیٹیلز ایسی جو ہیں ان کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، شامل کر دی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ایک عام ہٹ کے، روٹین سے ہٹ کے جو ہے سٹوری کو بڑا کر دیا جاتا ہے، تو اس کو ہی ہم متھ کہتے ہیں۔ اور جہاں تک قدیم بادشاہوں کا ذکر ہے تو یقیناً وہ تھے جو جابر تھے، جابر حکمران تھے، لیکن یہ کون تھے؟ یہ اصل میں اسی یونین سے پیدا ہونے والے تھے، جو فرشتوں اور انسانوں کے درمیان جو یونین تھی، جو ملاپ ہوا تھا، اس سے جو پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے آپ کو ہرکیولس بھی ملتا ہے، اس لیے آپ کو جو ہے ہندو میتھولوجی کے اندر بھی بہت سارے ایسے گاڈس، ڈیمی گاڈس ملیں گے جو آدھے انسان تھے، آدھے خدا تھے۔ تو ڈیمی گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ آیا بھی یہاں سے ہی ہے۔ تو خیر، جو قدیم بادشاہ اور حکمران تھے، یہ والا نظریہ جو ہے یہ بھی ناقص ہے، یہ بائبل سے کہیں بھی اور کسی طور سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا نظریہ ہے وہ ہے سیت کا نظریہ۔ سیت کے نظریہ کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ کچھ خدام ہیں اور عام لوگ بھی ہیں، اور میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ پاکستان سے باہر کسی ملک میں گیا، کوئی فیملی تھی، انہوں نے مجھے دعوت دی کھانے پر،
بہت عزت دی، بہت عزت افزائی کی، بہت پیار دیا. ان کے ساتھ وقت گزار کر مجھے بہت اچھا لگا. اپنے گھر میں لے کر گئے، کئی قسم کے کھانے بنائے. اور وہاں پر جب یہ سیکھنے سکھانے کا عمل چل رہا تھا، مجھ سے وہ سوالات پوچھ رہے تھے، تو ایک موقع پر پیدائش چھٹے باب کے اوپر بھی گفتگو ہوئی. اور وہ چونکہ صحت کے نظریہ کو ماننے والے تھے، اس سبب سے وہ بہت زیادہ ڈیفینسو ہو گئے. وہ اتنے زیادہ ڈیفینسو ہو گئے، اتنا زیادہ انہوں نے اس بات کو فیل کیا کہ جب دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی تو مجھ سے نظریں چرائیں. انہوں نے 2 بار ملاقات ہوئی اور انہوں نے صرف چونکہ میں ان کے ساتھ اس پہ ایگری نہیں تھا کرتا، تو اس سبب سے انہوں نے مجھے ملنا ہی پسند نہیں کیا. لیکن اٹس اوکے، آئی ڈونٹ کیئر. خدا کو اور اس کے کلام کو ترجیح اور اہمیت دینا میرے لیے زیادہ ضروری ہے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی انسان کے جذبات خدا کے کلام کو ترجیح دینے کی وجہ سے کسی انسان کے جذبات میں مجروح کر بھی رہا ہوں، تو آئی ڈونٹ کیئر، اٹس اوکے. اچھا، سیت کی نسل والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے معاملہ اصل میں اس طرح سے ہے کہ سیت چونکہ راست باز تھا، تو راست باز ہونے کے سبب سے وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، کیونکہ نیا نامہ میں راست بازوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا. اور اسی سبب سے جو سیت کی نسل ہے وہ خدا کے بیٹے ٹھہرے پھر، اور جو قائن کی نسل ہے وہ پھر انسان کی بیٹیاں ٹھہریں. تو وہ اس طرح سے کر کے یہ والی جو ہے وہ سٹوری بناتے ہیں، یہ نظریہ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ خدا کے بیٹوں سے مراد پیدائش چھٹے باب میں فرشتگان نہیں بلکہ سیت کی نسل ہے. لیکن یہ نظریہ غلط ہے. اس کی وجوہات اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو راست بازی کے سبب سے سیت کو اور اس کی نسل کو خدا کے بیٹے کہا جا رہا ہے، یہ نظریہ سرے سے ہی غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو راست بازی کے سبب سے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کا تصور ہے، یہ پرانے عہد نامے کا تصور نہیں ہے، یہ نئے عہد نامہ کا تصور ہے. نئے عہد نامہ کی یہ بات ہے کہ جب یسوع مسیح کو لوگ شخصی طور پہ نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے جو ہے وہ یسوع مسیح کی راست بازی کے سبب سے وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں. تو یہ نئے عہد نامہ کا تصور ہے. پرانے عہد نامہ پر اس کو کس طرح سے چشمہ کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے آپ کو منطقی آپ کو دلیل نہیں ملے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان دیکھیں، سیت کی نسل بھی انسان ہے اور جو قائن کی نسل ہے وہ بھی انسان ہے، تو انسان ہی انسانوں سے ملاپ کر رہے ہیں، تو ان سے نیفلیم جو اب نارمل بچے ہیں وہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اور نیفلیم کے اوپر خدا نے چاہا تو میں مستقبل میں تفصیلی اس کے اوپر گفتگو کروں گا کہ نیفلیم کون ہے اور اس دور میں کون تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا نوح کے طوفان کے بعد بھی کہیں پر دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں، اور کیا آج کے دور میں بھی وہ موجود ہیں یا نہیں، اور اسی طرح سے آخرت کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. اور یہ بڑی اہم باتیں اور سمجھنے والی باتیں ہیں، اس لیے کیونکہ جو وقت آگے آ رہا ہے، اگر ان باتوں کے متعلق ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم تیار نہیں ہوں گے. اور یہی سبب ہے کہ بہت سارے جو ایماندار بھی ہیں چونکہ تیار نہیں ہوں گے، تو ایک پینک کریٹ ہوگا جب سب کچھ سپر نیچرل چیزوں کو یہ دیکھیں گے، اور پینک کریٹ ہوگا. اور پھر یہی سبب ہے کہ جیسا کہ دوسرا تسلنیکیوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو برگزیدہ ہیں وہ بھی برگشتہ ہو جائیں گے. تو اس کے اوپر خیر مفصل کسی وقت میں بات کروں گا خدا کے فضل سے. ابھی تو میں نے جو ہے وہ صرف آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، ڈیٹیلز کوئی نہیں دی میں نے، اس لیے اپنی طرف سے نتیجے خاص کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. تیسری بات یہ ہے کہ پیدائش چھٹے باب تک، یہ جو 6 ابواب ہیں پیدائش کے، ان کے اندر آپ کو ایک بھی ایسا مقام نہیں ملے گا جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ جو سیت کی نسل ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں. کہیں پر بھی نہیں، ایک حوالہ بھی نہیں ہے، ایک آیت بھی نہیں ہے. آپ نکال کر دکھا دیں جہاں پر لکھا ہو کہ سیت کی نسل جو تھے وہ خدا کے بیٹے ہیں. کہیں پر بھی نہیں ہے لکھا ہوا. یہ لوگ خود اپنے ذہن میں سوچتے ہیں اور پھر اس کو جو متن ہے، جو بائبل ہے، اس کے اندر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر زبردستی جو ہے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایک بھی آیت نہیں ہے جہاں پر یہ بات لکھی ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ راست بازی کے سبب سے خدا کے بیٹے ہیں، تو اس کا تو اگرچہ میں رد پیش کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو پھر اگر راست بازی کے سبب سے خدا کے بیٹے ہیں تو پھر انہوں نے ناراستی کا کام کیوں کیا؟ اگر قائن کی نسل فرض کریں کہ واقعی اگر یہ سیت کی نسل ہے خدا کے بیٹے، اور قائن کی جو نسل ہے خدا کی بیٹیاں، اسے قائن کی نسل مراد ہیں، قائن کی نسل سے خدا کی بیٹیاں مراد ہیں، اور ان سے شادی کرنا ناراستی کا کام تھا، تو پھر ان خدا کے بیٹوں نے جو کہ راست بازی کے سبب سے آپ کے مطابق خدا کے بیٹے ہیں، انہوں نے قائن کی بیٹیوں سے شادی کر کے ناراستی کا کام کیوں کیا؟ تو
تو جب انہوں نے ناراستی کا کام کیا تو پھر تو وہ راست بازی کے سبب سے خدا کے بیٹے نہ کہلائے. تو یہ تو دلیل جو ہے اسی وقت ہی رد ہو جاتی ہے جب انہوں نے قائن کی بیٹیوں کے ساتھ تعلق قائم کیا. پانچویں بات یہ ہے کہ اس حوالہ کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ خدا کے بیٹوں نے قائن کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کی، بلکہ یہ لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی بیٹیوں کا مجموعی طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان تھے ان تمام انسانوں کی بیٹیوں نے شادیاں کیں ان خدا کے بیٹوں کے ساتھ. بڑا واضح ہو جاتا اگر یہاں پر لکھا ہوتا کہ سیت کے بیٹوں نے قائن کی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کی، تو کسی قسم کا کوئی ابہام ہی نہ رہتا، کلیئر ہو جاتی ہے بات. لیکن جو یہ الفاظ ہیں کہ خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں سے شادیاں کی، یہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ یہ دو الگ قسم کی بینگز ہیں، دو الگ قسم کی مخلوقات ہیں جن کے درمیان ملاپ ہوا تھا. اور چونکہ اس ملاپ سے خدا خوش نہیں تھا، اس سبب سے خدا نے اپنی ججمنٹ جو ہے وہ ظاہر کی اور پوری دنیا کو جج کیا. اور اس دور میں جو ہیومن لینیج جو پیورلی ہیومن تھے، جو فیملی وہ نوح کی فیملی تھی، اس لیے خدا نے ان کو پریزرو کیا اور باقی دنیا کو جو کرپٹ ہو چکی تھی خدا نے تباہ کر دیا. چھٹا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پیدائش چھٹے باب میں، مطلب کہ چھٹے باب تک خدا نے ایسا کوئی بھی قانون متعارف نہیں تھا کروایا جس کے مطابق ایک خاص نسل کسی دوسری انسانی نسل کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس دور میں تو یہودی اور غیر یہودی کا تصور ہی نہیں تھا ابھی. اور یہ تو موسیٰ کے دور میں خدا نے آ کر بتایا کہ اب جو میرے چنیدہ قوم ہے بنی اسرائیل، وہ غیر قوموں کے ساتھ شادیاں نہ کریں، اور خونی رشتوں میں شادی سے بھی ممانعت کی، پھر خدا نے منع کیا. خدا نے اس سے پہلے تو یہ تصور ہی نہیں تھا. تو یہ اپنے سے ہی یہ انہوں نے جو ہے یہ بات بنا لی ہے کہ چونکہ خدا جو سیت کی نسل تھی، خدا کے بیٹے، انہوں نے قائن کی نسل یعنی کہ خدا کی انسان کی بیٹیوں سے شادی کی، تو اس سبب سے خدا نے اپنی ججمنٹ جو ہے ان کے اوپر ظاہر کی یا ان کو جج کیا. تو یہ اپنے سے ہی انہوں نے بات بنائی ہے، اس کی ایویڈنس آپ کو بائبل سے کوئی بھی نہیں ملتی. ساتواں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پیدائش 5ویں باب کی 4تھی آیت میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ چھٹے باب سے پہلے، کہ آدم کے بہت اور بھی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے. تو جو لوگ سیت کے نظریہ کے حامی ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے اب یہاں پر. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹوں سے مراد سیت کی نسل ہے اور انسان کی بیٹیوں سے مراد قائن کی نسل ہے، تو پھر یہ جو اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے تھے اس کو کس کیٹیگری میں آپ ڈالیں گے؟ پھر ان کا کیا کریں گے آپ؟ پھر ان کو آپ قائن کی نسل کے ساتھ اٹیچ کریں گے؟ اگر کریں گے تو کیسے اور کیوں؟ اور ان کے لیے کیا لقب پھر استعمال کریں گے؟ ان کے لیے کیا ٹائٹل استعمال کریں گے؟ اس کا جواب ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. 8واں پوائنٹ، اگر تو انسان کی بیٹیوں سے مراد قائن کی نسل ہے یا قائن کی بیٹیاں ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا قائن کے ہاں بیٹے نہیں تھے پیدا ہوتے، صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھیں؟ اور اگر انسان کی بیٹیوں سے مراد قائن کی بیٹیاں ہیں، تو پھر اگر بیٹے پیدا ہی نہیں تھے ہو رہے تو پھر اتنی ساری بیٹیاں کیسے پیدا ہو گئیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر خدا کے بیٹوں سے سیت کی نسل مراد ہے یا سیت کے بیٹے مراد ہیں، تو کیا سیت کے ہاں بیٹیاں نہیں تھی پیدا ہوتی؟ اور اگر بیٹیاں نہیں تھی پیدا ہوتی تو پھر عورت اور مرد کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں نا. تو اگر بیٹیاں نہیں تھی پیدا ہوتی اور بیٹے پیدا ہوتے جا رہے تھے تو پھر بیٹے کیسے پیدا ہو رہے تھے؟ سب سے پہلے تو پیدا ہی نہیں ہو سکتے بیٹے، اس لیے کیونکہ بیٹیاں ہی نہیں ہیں تو بیٹے کیسے پیدا ہوں گے؟ تو دیکھیں کہ جب ہم بائبل کے اندر اپنے نظریات کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کتنی ساری کمپلیکیشنز ہیں وہ جنم لے لیتی ہیں. تو یہی سبب ہے کہ جو سیت والا نظریہ ہے، سیت والی جو تھیری ہے، اس کو نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کیونکہ یہ خود سے بنائی گئی اور بعد میں اس کو بائبل پر چسپاں کرنے کی کوشش کی گئی. اور بائی دی وے اس کے اوپر میں آگے جا کے تھوڑی سی اور بات کروں گا. خدا یسوع مسیح کے دور تک، بلکہ نیا نامہ کے مکمل ہونے کے 200 سال بعد تک، آپ کو کوئی بھی ایسا معتبر سورس نہیں ملے گا یہودی جس کے اندر جو ہے آپ کو سیت کا نظریہ ملتا ہو. بلکہ اس سے پہلے کے جتنے بھی جو سیکنڈ ٹیمپل جوش ٹیمپل لٹریچر ہے اس کے اندر، اور اس سے پہلے کی بھی جتنے لٹریچر ہے اس کے اندر آپ کو سیت والا نظریہ نہیں ملے گا، بلکہ سب نے یہی بات کی کہ خدا کے بیٹوں سے مراد فرشتگان ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات یہ بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں تو اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ دنیا میں اتنی برائی اور کرپشن کیوں ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آدم نے گناہ کیا تھا. تو لوگ اس ایک ایونٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی یسوع مسیح کے دور کے کسی یہودی کو پوچھیں کہ دنیا میں اتنی برائی کیوں ہے، تو وہ کہیں گے کہ 3 دفعہ فال ہوا تھا. ایک جو فال ہے وہ پیدائش 30 باب میں ہوا، جب
آدم اور حوا نے پھل کھایا اور بغاوت کی، گناہ کیا۔ دوسرا جو فال ہے وہ پیدائش چھٹے باب میں ہوا، جب خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں سے شادی کی، اور یعنی کہ فرشتوں نے۔ اور تیسرا فال تب ہوا جب بابل کا برج بنایا جا رہا تھا۔ تو ان 3 فالز کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا میں اتنی کرپشن ہے، اور اس کے اوپر میں مفصل طور سے بات کروں گا۔ بلکہ خدا کے فضل سے ہم اگلے سال سے جنوری کے مہینہ سے نئی کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں جو کورسز میں پڑھاؤں گا وہ کرسچن اپولوجیٹکس ہوگا، لاجک ہوگا، منطق، جس کو میں نے خود پڑھا ہے اور میں پڑھاتا بھی ہوں، اینجلولوجی اور ڈیمنالوجی۔ اور اگر جو بھی آپ میں سے پڑھنا چاہتا ہو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، اور آپ آن لائن بھی کلاسز جوائن کر سکتے ہیں، اور ان پرسن بھی آپ جو ہے وہ کلاسز جوائن کر سکتے ہیں، جس میں مفصل طور پہ آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں گی۔ اب ہم بات کریں گے جو تیسرا نظریہ ہے، جو کہ نظریہ نہیں اصل میں حقیقت ہے، اور یہ بائبل سے ثابت شدہ ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ جو پیدائش چھٹے باب میں خدا کے بیٹے کے جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ فرشتگان کے لیے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں 4 مقامات پر جو ہے خدا کے بیٹے کے جو الفاظ ہیں یہ فرشتگان کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے پہلا حوالہ جو ہے وہ پیدائش چھٹا باب ہے، اور پیدائش چھٹے باب کی پہلی 4 آیات، اور اس کے بعد جو دوسرا حوالہ ہے وہ ایوب کی کتاب پہلا باب 6 آیت ہے، جس میں لکھا ہوا ہے، ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خدا ان کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ اسی طرح سے ایوب دوسرے باب کی پہلی آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خدا ان کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خدا ان کے آگے حاضر ہو۔ اور ایوب کی کتاب اور جو پیدائش کی کتاب ہے، یعنی کہ پہلی جو 5 کتابیں ہیں، پینٹاٹوک جس کو کہا جاتا ہے، جو توریت ہے موسیٰ کی، اس کا لکھے جانے کا جو عرصہ ہے یا دورانیہ ہے یا ٹائم ہے، اور جو ایوب نبی کا صحیفہ ہے اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ سیم ٹائم پہ لکھی گئی۔ ایوب کی کتاب میں خدا کے بیٹے یہاں پر فرشتوں کو کہا گیا، اور اسی طرح سے پیدائش چھٹے باب میں خدا کے بیٹے جو ہے وہ فرشتوں کو ہی کہا گیا۔ تو یہ تو 3 حوالے ہو گئے۔ اسی طرح سے اگر آپ ایوب کی کتاب ہی کا 38واں باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، بلکہ 4 سے 7 آیات تک پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، مطلب کہ ابھی انسان نہیں تھے بنے ہوئے۔ تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا، کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی، یا کس نے اس پر سود کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی، یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب ابھی کائنات نہیں تھی بنائی گئی، کائنات بنائی جا رہی تھی، زمین بنائی جا رہی تھی، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے یعنی کہ تب انسان نہیں تھے، اور وہاں پر بھی خدا کے بیٹوں کا ذکر ہے کہ خدا کے جو بیٹے ہیں وہ خوشی سے للکارتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے جو یہ بیٹے ہیں یہ فرشتگان ہیں، کیونکہ اس دور میں انسان تو تھے نہیں، تو اس لیے آپ اس کو کسی انسان سے تو منسوب کر ہی نہیں سکتے۔ تو خدا کے بیٹے جب دنیا بنائی جا رہی ہے تب خوشی سے للکار رہے ہیں۔ جب دنیا بنائے گی تو تب انسان بنایا گیا نا، تو اگر تب انسان ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہاں پر خدا کے بیٹوں سے مراد جو ہیں وہ فرشتگان ہیں۔ تو یہ بائبل مقدس کے اندر حوالہ جات ہیں جہاں پر فرشتگان کے لیے خدا کے بیٹے کی جو اصطلاح ہے یا جو الفاظ ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ بات تو یہاں سے واضح ہو گئی بائبل کے مطابق کہ جو خدا کے بیٹے والی اصطلاح ہے یہ فرشتگان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، بائبل مقدس کے اندر ہوئی ہے۔ اگر آپ کا اپنا دل نہیں چاہتا ہے اس بات کو قبول کرنے کو تو وہ آپ کا پھر دل کا معاملہ ہے، دلیل کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ بائبلی دلائل کی بات کریں تو بائبل دلائل دیتی ہے، یہ جو فرشتگان ہیں ان کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ تو آپ کا دل جو ہے اپنے دل کا علاج کروائیں، بائبل پر اپنے دل کے جو خیالات یا خواہشات ہیں ان کو چشمہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب چونکہ جو یہ یونین تھی یہ اب نارمل یونین تھی، یعنی کہ خدا نے 2 الگ مخلوقات بنائی تھی، فرشتگان اور انسان، اور ان کے ملاپ سے جب تیسری نسل پیدا ہوئی تو وہ اب نارمل تھی۔ یہی سبب ہے کہ وہ اب نارمل تھی۔ نفلیم جو تھے وہ اب نارمل تھے، جن کے پاس جو انسانی جسم رکھتے تھے لیکن دیو قدامت تھے وہ، اور ان کے پاس سپر نیچرل پاورز بھی تھیں۔ اور یہی سبب ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو واقعہ نوح جو ہے آپ کو دیگر مذاہب میں جو دیو ملائی مذاہب ہیں ان میں بھی مل جائے گا، لیکن ان کے اندر اس کو لیجنڈری بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ البتہ اس کے اندر بھی یہ ملے گا، اور اس میں بھی بتایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ یونانی مذہب دیکھیں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ زیوس جو ہے جو یونانیوں کا ایک دیوتا ہے
وہ آتا تھا اور عورتوں کو ابڈکٹ کرتا تھا، ان کو اغوا کر لیتا تھا، ان کو اٹھا لے جاتا تھا اور ان سے جو ہے وہ جسمانی تعلق قائم کرتا تھا، اور اس کے بعد ان سے اولاد پیدا ہوتی تھی. جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ آدھی انسان ہوتی تھی اور آدھی ان کے مطابق خدا ہوتی تھی، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ آدھے سپر نیچرل یا آدھے وہ فرشتے ہوتے تھے. تو آپ کو یہ ان مذاہب میں بھی بات ملے گی. میں ان مذاہب کا حوالہ اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ میرے نزدیک جو ہے وہ مذاہب بالکل ایسی اہمیت رکھتے ہیں جیسے کہ بائبل ہے، بلکہ اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ ایک تاریخی بات ہے جس کا اثر اور ثبوت آپ کو دوسرے مذاہب میں بھی ملے گا. جو میرا تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد تھا جس کی میں تفصیلات آپ کو بھی دینے کو ہوں. اصل میں آپ دیکھیے کہ جب سانپ نے جو ہے گناہ کروایا آدم اور حوا سے، ان کو پھل کھانے کے لیے ورگلایا، اکسایا اور انہوں نے پھل کھایا، انہوں نے گناہ کیا، خدا کے حضور سے نکال دیے گئے. تو اس وقت خدا نے جب سزائیں سنائیں، سزاؤں کا اعلان کیا، تو اس وقت خدا نے پیدائش کی کتاب 30 باب کی 15ویں آیت میں فرمایا تھا کہ میں تیری نسل، سانپ سے کہا، اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اور یہاں پر دراصل مسایہ یعنی کہ مسیح کے متعلق پیشن گوئی کی گئی تھی جہاں پہ عورت کی نسل کا ذکر ہے. اور لیکن جس لڑی سے بطور مکمل انسان اس مسایہ نے، خدا یسوع مسیح نے آنا تھا، ابلیس نے بارہا کوشش کی کہ اس کو ختم کر دیا جائے. یہی سبب ہے کہ جب حابل پیدا ہوا، قائن پیدا ہوا، پھر حابل پیدا ہوا، تو خدا، چونکہ حابل جو ہے وہ خدا کے حضور مقبول تھا، تو اس سبب سے قائن نے اس سے جو ہے وہ حسد رکھا اور اس کو قتل کر دیا. یہاں پر بھی قائن کو اکسانے والا جو ہے، اٹس آبویس، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، نئے عہد نامہ کے اندر، کہ قائن جو ہے وہ اپنے باپ ابلیس سے تھا. اور اس کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کیونکہ ابلیس جو ہے وہ شروع سے ہی خونی ہے. تو یہاں پر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو قائن کو جو ہے انفلوئنس کیا تھا، جس نے، وہ کون تھا؟ ابلیس تھا. اس نے انفلوئنس کیا قائن کو کہ وہ حابل کو قتل کرے. کیوں؟ تاکہ آگے جو ہے وہ راست بازوں کی، مطلب کہ جو نیک لوگ ہیں جن کی نسل سے مسایہ نے آنا تھا، ان کی لڑی ہی نہ چل سکے، ان کی نسل ہی نہ چل سکے، اور مسایہ ہی نہ آ سکے، اور نسل انسانی کی نجات کا بندوبست ہی نہ ہو سکے. یہی سبب ہے کہ اگرچہ آدم اور حوا کے اور بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے جن کا ذکر پیدائش 5ویں باب کی 4 آیت میں، لیکن اگر آپ سیت کے متعلق پڑھیں تو جب سیت خصوصی طور پہ پیدا ہوئے تو وہاں پر لکھا ہے کہ حوا نے کہا کہ مجھے خدا نے حابل کے عوض جو ہے ایک لڑکا بخشا. تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ حابل سے جس سلسلے نے چلنا تھا ایمانداروں کے، وہ اب سیت سے کنٹینیو ہوگا آگے. اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے اس کو ختم کرنے کی دوبارہ کوشش کی گئی جب آسمانی مخلوق نے یعنی کہ فرشتگان نے انسانوں کے ساتھ ملاپ کر کے تیسری نسل پیدا کرنے کی کوشش کی. کیونکہ دیکھیں، انسان نے گناہ کیا تھا نا، تو ضروری یہ تھا کہ انسان ہی جو ہے اس کا کفارہ دیتا، لیکن جس نے کفارہ دینا تھا اس کا پیور ہونا ضروری تھا، اس کا بے عیب ہونا ضروری تھا. خدا نے اس لیے پرانے عہد نامہ میں بے عیب برے کی جو ہے وہ قربانی کا تصور متعارف کروایا تھا کہ جب مسیح جو کہ بے عیب برا ہے، وہ جب نسل انسانی کے کفارے کے لیے جو ہے وہ جان دے صلیب پر، تو لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ان ساری باتوں کا کیا مقصد تھا. اور یہی سبب ہے کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ ساری قربانیاں جو ہیں وہ حقیقی قربانی یعنی کہ یسوع مسیح کی قربانی جو ہے اس کا سایہ تھیں. تو مقصد یہ تھا کہ پیور جو ہے ہیومن لینیج جو ہے اس سے مسایہ آتا. لیکن پیدائش 6 باب میں کیا ہوا کہ یہ جو ان رائچس یونین تھی، جو فرشتگان اور انسانوں کے ملاپ سے جو ملاپ تھا، یہ اس سے ایک تیسری نسل پیدا کی گئی تاکہ کوئی بھی پیور ہیومن نہ رہے اور مسایہ آ ہی نہ سکے. اسی سبب سے جو اس وقت ایک ہی فیملی تھی جنہوں نے یہ میرجز جو ہیں ان میں شامل نہیں ہوئے، جنہوں نے فرشتگان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا، خدا نے ان کو پریزرو کیا، ان کو بچایا، اور باقی ساری کرپٹ دنیا کو سیلاب کے ذریعے خدا نے تباہ کر دیا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ اب آپ سمجھے ہوں گے کہ یہ کتنی بڑی بات تھی. خدا نے کیوں اتنا سیریسلی لیا اس بات کو کہ پوری دنیا کو ہی تباہ کر دیا؟ کیونکہ اس کام کے ذریعے خدا کے ایک بڑے الہی منصوبے کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی. چلیں، یہ تو تھی پرانے عہد نامہ کی بات. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہی جو بات ہے یہ نئے عہد نامہ سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو پیدائش 6 باب میں جن خدا کے بیٹوں کا ذکر ہے، اس سے مراد فرشتگان ہیں. کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ کہاں پہ اس کی شہادت ملتی ہے؟ 2 حوالہ جات ہیں. پہلا حوالہ ہے
پطرس کا دوسرا خط اور اس کا دوسرا باب 1 سے 10 آیات تک، جن میں اس طرح سے مرقوم ہے، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے، اور بتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں، اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں، کیونکہ جب خدا نے، یہ آیت غور سے سنیے گا، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا، کن فرشتوں کو؟ گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ اچھا، یہاں پر جو جہنم لفظ ہے اس کے لیے یونانی زبان کا لفظ ٹارٹرس آیا ہے، اور اسے اتھا گڑھا، ٹارٹرس کو جو ہے وہ اتھا گڑھا کہتے ہیں، اور جو صحیح مطلب کہ اس کا زیادہ مؤثر ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ ٹارٹرس کا ترجمہ جہنم نہیں ہے، تو لیکن یہ چلیں ترجمے میں کمزوری آ سکتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر لکھا ہے کہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم یا پاتال میں بیچ کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بیچ کر راست بازی کی منادی کرنے والے نوح کو، ماں اور 7 آدمیوں کو بچا لیا، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی، اور آئندہ زمانہ کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا، اور راست باز لوط کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دکھ تھا رہائی بخشی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر 2 واقعات کا ذکر ہے، ایک سدوم اور عمورہ کا، اور دوسرا جو ہے وہ طوفان نوح کا واقعہ ہے، اور طوفان نوح کے واقعے میں جو ہے فرشتوں کی سزا کا بھی ذکر کیا گیا، فرشتوں کی سزا کا ذکر کیا، اور اس کے فوراً بعد طوفان نوح کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پطرس رسول جو ہیں وہ پیدائش 6 باب کا حوالہ دے رہے ہیں، کیونکہ تب ہی فرشتوں نے جو شادیاں کی تھیں انسانوں سے، ان شادیوں کے سبب سے تیسری نسل پیدا ہوئی، اور پھر خدا نے جج کیا اور نوح کا طوفان آیا۔ تو یہاں پر بھی پطرس رسول کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ پیدائش 6 باب میں جن خدا کے بیٹوں کا ذکر ہوا ہے وہ فرشتگان ہیں، وہ انسان نہیں ہیں۔ اس سے ایک اور بھی جو ہے وہ بات مراد لی جاتی ہے، لیکن اس پہ میں آگے جا کے بات کروں گا اپنی دوسری ویڈیو میں۔ اسی طرح سے اگر آپ یہودا کا خط اس کی 5ویں اور 7ویں آیت پڑھیں، ایک ہی باب ہے اس کے اندر، تو اس میں لکھا ہوا ہے، پس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو تو بھی یہ باتیں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں۔ اگر آپ غور کریں ان دونوں حوالہ جات پر جو پطرس رسول کے خط سے ہم نے پڑھا اور پھر یہودا کے خط سے پڑھا، تو ان دونوں میں ایک سملیرٹی ہے، وہ یہ ہے، اصل میں ایک دوسرے کی بات کی تائید ہے، اور وہ یہ ہے کہ سدوم اور عمورہ کا جو گناہ تھا وہ کون سا گناہ تھا؟ وہ سیکشول سن تھا، وہ سیکشولی امورل سن تھا، اور اسی سبب سے خدا نے ان کو جج کیا۔ اسی طرح سے نوح کے دور میں بھی جو سن تھا وہ سیکشول سن تھا جو انسانوں اور فرشتگان کے درمیان ہوا، اسی سبب سے خدا نے ان کو بھی جج کیا۔ تو جو گناہ کی نوعیت ہے وہ ایک ہے کہ وہ جنسی گناہ تھا، وہاں پر انسانوں نے مطلب کہ جو سیم سیکس کی وجہ سے خدا نے ان کو جج کیا سدوم اور عمورہ کو، اور یہاں پر فرشتوں نے جو ہے آدمیوں کے ساتھ، چونکہ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کیا، اس سبب سے خدا نے ان کو جج کیا۔ یہی سبب ہے کہ جو یہودا والا حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا، یعنی کہ جو ان کا سٹیٹس تھا، خدا نے ان کو جو رتبہ دیا تھا، جو ان کی جگہ تھی اصل میں، اس کو قائم نہ رکھا، بلکہ انہوں نے زمین پر آ کر انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کیا، اور ان سے اب نارمل اولاد پیدا ہوئی، اور جس کے سبب سے خدا نے پوری دنیا کو جج کیا۔ چوتھے پوائنٹ میں ایک جو سیکنڈ ٹیمپل جوئش لٹریچر ہے اس میں سے ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کا
نام ہے ہنوک کی کتاب، اور وہ آج بھی دستیاب ہے، انگریزی زبان میں دستیاب ہے، اردو زبان میں اس کا ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا۔ اور ہنوک کی کتاب کا ذکر جو ہے آپ کو یہودا کے خط میں بھی ملتا ہے۔ بائی دا وے میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اگر میں ہنوک کی کتاب کا ذکر کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو الہامی مانتا ہوں، یا وہ جو کتاب ہے وہ الہامی ہے اور وہ بائبل کے کینن کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہنوک کی کتاب کا اس کے علاوہ بھی، بلکہ اگر آپ پرانا عہد نامہ بھی پڑھیں تو آپ کو یاشر کی کتاب کا ذکر بھی ملے گا تواریخ کی کتاب میں، اور ایک شاید کوئی اور بھی کتاب ہے، انگریزی میں اس کو دا بک آف جوبلی کہا جاتا ہے، تو اس کا بھی ذکر آپ کو ملے گا۔ اور بعض لوگ جن کے پاس علم بہت کم ہوتا ہے، جن کو بالکل بھی نہیں پتہ بائبل کا، وہ اکثر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی بائبل کے اندر تو ایسی کتابوں کا ذکر ہے جو بائبل کے اندر ہے ہی نہیں، اس کا مطلب آپ لوگوں نے بائبل کے اندر سے کتابیں نکال چھوڑی ہیں اور بائبل میں تبدیلی کر دی ہے۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جن کتابوں کا ذکر بائبل کے جو مصنفین، جو رول بائبل کے جو لکھاری تھے، جو رول قدس کی ہدایت سے سارا کچھ لکھ رہے تھے، رول قدس کی تحریک سے لکھ رہے تھے سارا کچھ، انہوں نے ان کتابوں کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ جن تاریخی واقعات کو وہ ذکر کر رہے ہیں، ان واقعات کے اسبات اور ان کے متعلق جو مزید باتیں ہیں وہ دوسری کتابوں میں بھی، تاریخی کتابوں میں بھی مل جاتی ہیں۔ تو جو بائبل کے لکھنے والے ہیں وہ اپنے پڑھنے والوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ اس بات کو ان کتابوں میں بھی چیک کر سکتے ہیں جن کے اندر ہسٹوریکلی ریلائبل مٹیریل موجود ہے۔ تو اگر ہنوک کی کتاب کا میں یہاں پر حوالہ دے رہا ہوں، یا اگر یہودا کے خط میں اس کی کتاب کا حوالہ دیا گیا، تو اس سے کیونکہ ہسٹوریکلی جو اس کے اندر ڈیٹا تھا وہ ہسٹوریکلی ریلائبل تھا، تاریخی طور پر وہ قابل اعتماد تھا۔ اور ہنوک کی کتاب جو ہے، ہنوک کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے پیدائش 6 باب کے متعلق خصوصی طور پہ کہ اس کا جو تعلق ہے یہ فرشتوں کے گناہ سے ہے، یعنی کہ فرشتوں نے، خدا کے بیٹوں سے مراد فرشتے ہیں، اور انہوں نے انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کیا تھا، جس سبب سے خدا نے ان کو جج کیا۔ اور حتیٰ کہ ہنوک نے تو اس میں ان تمام فرشتگان کے نام بھی بتائے ہیں، ان کا لیڈر کون تھا، ان کے ہیڈ کا نام کیا تھا، یہ بھی اس میں بتایا ہے، اور اس میں دیگر تفصیلات بھی موجود ہیں۔ اگر آپ چاہیں گے تو اس کے اوپر مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور میں اس کے اوپر جو ہے ایک مفصل ویڈیو ہنوک کی کتاب کے اوپر بھی خدا کے فضل سے ضرور بناؤں گا۔ اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پرانے عہد نامہ یعنی کہ نئے عہد نامہ سے پہلے، نئے عہد نامہ کے 200 سال بعد تک کے عرصہ، 200 سال مکمل ہو جانے کے بعد 200 سال تک کوئی بھی جو ہے وہ صحت والے نظریہ کو نہیں تھا مانتا۔ یہ تو کوئی 3ری صدی میں جا کر یہ نظریہ جو ہے اس نے جنم لیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی معتبر، جتنی بھی کتب تھیں یا جتنے بھی اسکالرس تھے، انہوں نے پیدائش 6 باب کو ہمیشہ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے یہی کہا کہ یہاں پر فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، خدا کے بیٹے جو ہیں ان سے مراد فرشتے ہیں۔ تو اس ساری بات سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جو صحت والا نظریہ ہے وہ نہ صرف سراسر غلط ہے بلکہ بائبل سے بالکل بھی ثابت شدہ نہیں ہے، کسی طور سے بھی اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے دوسرا نظریہ تھا قدیم بادشاہوں والا، جو جبر کرتے تھے اور جابر تھے اور ظلم کرتے تھے، ظالم اور جابر حکمران تھے، وہ بھی جو ہے وہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ برعکس اس کے فرشتوں کو جو ہے بائبل مقدس کے مطابق خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، اس کا ہم نے سب سے پہلے ثبوت دیکھا۔ اور اس کے بعد پیدائش 6 باب جو ہے وہ کس طرح سے اس کا کانٹیکسٹ، اگر اس کو کانٹیکسٹ میں پڑھیں تو کس طرح سے وہ اس بات کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ وہاں پر خدا کے بیٹوں سے مراد فرشتے ہی ہیں۔ اور پھر نئے عہد نامہ میں بھی اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے، پطرس رسول کے خط میں اور یہودا کے خط میں۔ اور اسی طرح سے جو ایکسٹرا ببلیکل ریسورسز ہیں، یعنی کہ جو تاریخی کتب ہیں، جو خصوصی طور پہ سیکنڈ جو ٹیمپل تھا، یعنی کہ جو دوسری ہیکل تھی، اس دور کا جو لٹریچر تھا، اس کے اندر بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے۔ تو ہم اسی لیے یہی سبب ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب 6 باب میں خدا کے بیٹوں سے مراد فرشتگان ہیں، نہ کہ سیت کی نسل، اور نہ ہی قدیم زمانہ کے ظالم اور جبار حکمران۔ جی ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میٹ سولومن کے نام سے میرا چینل، یا میٹ سولومن منسٹریز کے نام سے بھی آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کیجئے اور آل پہ سلیکٹ کیجئے تاکہ بر وقت آپ کو میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اسی طرح سے فیس بک پر میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے فیس بک پیج کو ضرور فالو کیجئے، جو کہ میتھیو سلیمان کے نام سے ہے۔ شکریہ۔